ادھر کٹ دیتے تھے اور دریاؤ میں کٹ دیتے تھے دریاؤ. قتل کیے ہاتھ کاٹ لیے لیکن ہم نے جب لیا تو امن سے لیا. خالہ جب پاکستان بنا تھا تو آپ لوگ کس گھر میں تھے؟ اتنی لمبی بات چھیڑ دی. جب پاکستان بنا نا جی ہمارے پڑوس میں لیڈر رہتا تھا. اچھا ایک ہی دیوار تھی. جی جی اللہ کی بندی آپ مانیں یا نہ مانیں جی پاکستان کے جتنے بھی جھنڈے تھے نا جی جی ہمارے ہاتھ. آپ اس مشین سے سیتی تھی؟ اچھا صبح اس لیڈر نے کہا 4 جھنڈے ہمیں دیے. حالانکہ وہ ہمارا ایسے تھا جیسے گھر کا بندہ. اسی محلے میں وہ اسی محلے میں ہم. تو 4 جھنڈے اس نے علیحدہ کر کے دیے. میں نے کہا اپنے یہ 4 جھنڈے صبح 4 بجے چاہیے. صبح 4 بجے 14 رات بھر ہم لیمپوں پہ بیٹھ کے جھنڈے سیے ہم نے اس پاکستان کے. اچھا لیکن وہ علیحدہ اس نے دیے 4 جھنڈے. یہ صبح 4 بجے ہم نے وہ جھنڈے. حالانکہ ہمارے گھر اس وقت بجلی بھی نہیں تھی. لیمپ جلا کے اللہ روزے تھے. 4 جھنڈے صبح اس کو آواز دیا. ایسے آمنے سامنے ایسے کرتا. آواز دیا دروازہ اپنا کھولا تو آواز دیا پپلی بیٹا. ہاں بھائی تیار ہے. اس کو سب بھیا کہتے تھے. ہاں بھیا تیار ہے. 4 جھنڈے لے لیے. واپس سے آئے پیچھے. اچھا ایک ڈی سی کے بنگلے. ڈی سی کے بنگلے پہ لگنا تھا. ڈپٹی کمشنر. ایک کچہری کا. اچھا ایک جیل کا. ایک جیل کے اوپر. اچھا 300 آدمی کا جی کھانا پک کے اس لیڈر کے گھر سے جیل جاتا تھا. اچھا سیاسی قیدی تھے نا. جی جی سیاسی قیدی ان کے لیے کھانا ادھر سے جاتا. لیڈر کے گھر سے. اور اتنے ٹوکرے بھر کے رکھے ہوئے تھے. رات کو اعلان ہوتا مٹھائیوں کے پھولوں کے. پھولوں کے. اچھا اور تو جب اعلان ہوا گرمی تھی اوپر چھت پہ ہم بیٹھے جھنڈے سی رہے تھے. جی اعلان ہوا اتنا باہر سے یہ نعرے لگائے اندر سے جیل سے. اچھا خالہ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کا مہینہ 27ویں کا دن تھا. اچھا ماشاء اللہ. 27ویں کا دن تھا. اچھا صبح جب 14 کو یہ جھنڈا لگا کے آئے ہیں نا جی تو 27ویں 27ویں تھی. اچھا لیکن اب غدار بہت آ گئے. غدار تو ہیں غدار بہت آگے. صحیح آدمی کو تو خالہ وہ چلنے نہیں دیتے. بہت نیک آدمی تھا. یعنی تمام مکانوں کے اختیارات اس کے پاس تھے. اچھا اس آدمی کے پاس تھے. اور خالہ وہ جب پاکستان سے پہلے کے مہاجرین حالات آتے تھے. ہیں جی مہاجرین جو آتے تھے مہاجرینوں کے لیے وہ تالے توڑ کے دیتا تھا. اپنے گھر دے دیتے تھے. لیکن اس نے ایک مکان اپنے لیے نہیں رکھا اس نے. خالہ اس کا نام نہیں آتا. اس نے سب دیا. اچھا ایک دن ہندو ڈاکٹر تھے 1-2. اس وقت اتنے ڈاکٹر کہاں تھے پاکستان سے پہلے. جی جی 2 ڈاکٹر تھے ڈیرے میں. جی اچھا میں بیمار تھی. میں اور میری ماں
हम हॉस्पिटल गए, उधर दवाई लेने गए तो एक औरत खड़ी थी, उसको कहा कि बोतल दे तेरे को दवाई। उसने कहा हम तो महाजरीन हैं, लोगों के घरों में रहते हैं, मेरे पास तो बोतल नहीं। मेरी अम्मी ने उसको आवाज़ दी कि प्यारी, ईसाई थी, प्यारी ये मेरी बोतल में दवाई दे दे इसको। उसने कहा नहीं अम्मा, मेरे पास खाली बोतलें पड़ी हैं, मैं उसमें से दे। खैर उसको हम घर ला, अपने घर ला, तो साथ एक ही दीवार था, लीडर का घर था। अच्छा वो हमारे घर, उसको राशन में चावल मिलते थे, उसको चावल दिए, चीज़ें दी। इतने तक वो लीडर, ये महाजरीन इधर आए हुए हैं, ये जो सामने मकान है ना सिख का, इस मोहल्ले में इनको वो देना। उसने कहा वो तो इतना बड़ा मकान है, उसमें तो तहखाना, अगर बस भैया जो कुछ भी है ना इनको वही देना। उसने कहा ठीक, अब तुम सुनो ये बात गौर से। उसका पता पूछा उसने, लीडर ने, उन्होंने कहा फलां धोबी के घर में हम रहते जी। फिर उनको बुलवाया, धोबी को बुलवा के लीडर ने कहा भाई वो तेरे महाजरीन जो हैं तेरे घर में, उनको लाओ। वो ले आए, मोहल्ले का मौलवी जी और एक रिसालदार मेरे साथ ले जाता था, वो लीडर ने साथ रखे हुए थे। अच्छा। उनको साथ लेके क्या उस मकान का ताला तोड़ा। अच्छा। मकान का ताला तोड़ा और उनको कहा बीबी अंदर जाओ, अब ये मकान तुम्हारा। अच्छा। ये मकान तुम्हारा। खाना जब ये पाकिस्तान उसमें था नीचे तहखाना। अच्छा, तहखाना था उसमें। तहखाना जो था, सुना हम लोगों ने था कि तहखाना है। तहखाना जो था वो ज़रा हमारे मोहल्ले के साथ था, भाई आना जाना होगा। तो जब उन्होंने तहखाना खोला तो पूरे 7 बक्स उसमें पड़े हैं। जब उनके ढकने उठाए तो उसमें तो आला से आला कीमती कपड़े, बजाज का था ना। अच्छा, कपड़े वाले का था। हाँ, हिंदू सेठ जी। वो अंदर नहीं जाता था, वो कहते थे जो कुछ है बस मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि तुम्हें ताला तोड़ के दूंगा। अच्छा। अंदर जो कुछ है वो तुम लोगों का है। हाँ। एक दिन वो आई दोनों बहुओं को लेके, तो उसके उन दोनों ने दुपट्टे किए हुए थे, उनके 3 कढ़ाई वाले थे, एक पल्लू ऐसे था। अच्छा। अच्छा। मेरी बहन के लिए अच्छा ये क्या बात है, ये एक पल्लू खाली निकले है ना कपड़ों के, उनमें साड़ियाँ थी। अच्छा। ये साड़ी काट के तो हमने दोनों दिरानी जी था। वो गुलाची टांग। अच्छा, आपके घर से सिल के गुलाची भी गए, टांग भी गए, जो देरा के करीब के इलाके थे, देरा इस्माइल खान। लेकिन ऐसे बात है ना कि शुरू से सिवल नाफरमानी का जुलूस निकलता था जी, नमाज पढ़ के जी, शाम में पहुंचता था ना, तारें लगी होती थी, तारों के इस तरफ फौजी खड़े होते थे और उनकी गाड़ियां खड़ी। बस ये जब जाते थे तो बस अपना ही नारा लगाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान।
لے لیا خالہ پھر؟ فوجی چپ رہتے تھے. جو آدمی تاروں سے چھلانگ لگا کے اتر گیا جی اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے دے. اس کو قید کرتے تھے. 300 آدمی ہو گیا تھا جب اعلان ہوا ہے نا. جی 300 آدمی اچھا. جیل سے آیا تھا جلوس میں شامل ہونے کے لیے. بڑے آرام سے لیا, بڑے آرام سے. اور خالہ لیکن قربانیاں تو بہت دی ہیں نا پاکستان حاصل کرنے کے لیے. وہ لیڈر بتا دیا تھا میری بہن کو, پپلی جب ہم ڈی سی کے بنگلے گئے ہیں نا تو بینچ پڑا تھا, ہم نے بینچ ادھر سے لیا, ڈی سی اندر سے نکل آیا, وہ کھڑا تھا. اچھا ہم نے بینچ کے اوپر کھڑے ہو کے ان کا جھنڈا اتارا اور اپنا لہرایا. اس کے آنسو آ گئے مسٹر صاحب کے. اسی 100 سال حکومت کی ہے. یہ خوشی کے آنسو تھے خالہ جی. اور ان سے میں نے کہا کہ میں نہیں سیکھا, اچھا میں ہوتی تو کہتی کیوں کیا بات ہے. جب ہمارے سے مسلمانوں میں سے تم نے حکومت چھینی ہے تو مارا, قتل کیے, ہاتھ کاٹ لیے, لیکن ہم نے جب لیا تو امن سے لیا. دیکھا امن سے لیا, بالکل قانون سے لیا. ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. وہ گاندھی نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم ان اچھوتوں سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ہمارے قائد اعظم نے کہا ہم بھی علیحدہ ہوں. ہم بھی علیحدہ ہوں. اچھی بات کی ہے. بہت شرافت سے, بہت طریقے سے پاکستان لیا. خالہ آپ نے قائد اعظم کو صحیح مطلب دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں قائد اعظم بنوایا تھا. اچھا یہ بہن بھی ساتھ تھی. فاطمہ جناح. ہاں نمبر 1 اسکول میں آئے تھے. محترمہ فاطمہ جناح بھی ساتھ تھی. ہاں یہ آئے تھے. اچھا اس دن سب سرکاری ملازموں کو چھٹی تھی. اچھا آپ گئی تھی ملنے کے لیے. آپ گئی تھی؟ ہاں میں بھی گئی تھی اسکول. اچھا. اور لیاقت علی خان بڑا اس کی بہن نے بڑا مزے سے, بڑا آرام سے چھوٹا سا تقریر کی. پھر انہوں نے واپس جانا تھا. گاڑی میں آئے تھے. نصیب کی بات ہے, اگر وہ رہ جاتا تو کچھ اور بھی بنا لیتا, لیکن پھر پیچھے والے تھے سب لوگ وہ امباسڈر, کوئی کس سے مل گیا, کوئی کس سے مل گیا. لیاقت علی خان صاحب کو دیکھا تھا؟ جی لیاقت علی خان کو. لیاقت علی خان کو ان کو نہیں. وہ بھی اچھا ہے. اب تھوڑا سا جی جی اور تھوڑا سا فرق آ گیا. اچھا اس لیے ہے کہ کمزوری ہو گئی. کم ذہن میں فرق آ گیا تھوڑا. نہیں تو آج سے 70 سال پہلے آدمی بتا دیتے وہ فلانا ہمارے گھر آیا تھا نا, ایسے اس کے کپڑے تھے, فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا, وہاں کہتی تھی تو بس کر. خالہ عمران خان سے آپ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ پہلے جو آتے تھی نا انہوں نے واری لگائی تھی. اچھا ایک دفعہ میں آؤں گا, ایک دفعہ تو اچھا تو یہ بیچ میں نیا آیا, اس کو نئے کو تو ہم دیکھیں نا کیسے. اچھا صحیح بات ہے. پتا چلے اس نے واری تو نہیں لگائی ہوئی. وہ بھی آئے تھے, پتا چلے. اس نے واری تو نہیں لگائی ہوئی خالہ. اس نے تو نہیں واری لگائی ہوئی عمران خان نے. ابھی تو اس لیے سے نہیں, اب پتا چلے. خالہ یہ ہمارا ملک بہت کھا کے کنگال کر گئے. ایسی حکومتیں چلتی, جہاں سے آیا گا بن, جہاں سے آیا گا بن.
خالہ مہاجرین کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے؟ یہ جو مہاجرین آئے تھے جی یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو وہ کن حالات میں بیچارے آئے تھے؟ وہ بیچارے بہت خراب حالت میں آئے تھے، لوٹے پوٹے. اور خالہ راستے میں مار بھی دیے جاتے تھے؟ ان کی بہت حالت خراب، کیونکہ سکھوں نے بڑا مارا پیٹا. خالہ کیا ہمارے مسلمان بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ جو ہندو ہوتے تھے ان کے ساتھ برا سلوک؟ ادھر سے جو گئے انہوں نے کہا ہے نا کہ تمہارے ہندو جو گئے ہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ پھر مسلمانوں جب کی انہوں نشانی نے ہے. مار کے بھیجی ہے نا جی پھر 3 بسیں جی اٹک پہ اچھا مسلمانوں نے بھی ان کی مار کے مسجد کٹ دیتی تھی اور دریاؤ میں کٹ دیتی تھی دریاؤ میں. اور میری بہن کہتی کم وقت تو دریا پلیت کر دیا ہندوؤں کے خون ہندوؤں کو ڈال ڈال کے دریا ناپاک کر دیا ہے. خالہ جی خالہ یہ جو کھانے کی عادت کھانے کی عادت بن گئی ہے. آپ خالہ جی عمران خان سے آپ خوش ہیں؟ کھانے کی عادت پڑ گئی. عمران خان سے خوش ہیں خالہ؟ جی عمران خان سے خوش ہیں؟ ہاں اچھا میری بہو کہتی ہے کوئی بات ہو تو دادی بچی جو دادی کہتی ہے وہ بھی دادی کہتی ہے دادی وہ آپ کا چاچا آ گیا. عمران خان کو آپ کا چاچا کہتی ہے؟ آپ کا چاچا آ گیا. میں نے کہا میرا چاچا 30 سال خواری کی ہے. 21 سال آپ نے؟ عمران خان نے ہاں 22 سال. یہ پہلی دفعہ اٹھا تھا نا بنو آیا ہے. اچھا ہمارے محلے میں وزیر تھے جی انہوں نے بلایا تھا اس کو. اچھا غلہ منڈی میں یہ آیا ہے تو ہماری ایسے بیٹھک تھی. بیٹھک کی دیوار کے ساتھ اس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور میں کہتی ہوں یہ تو شور مچ گیا ہے. دروازے میں سے جا کے میں نے دیکھا ہے تو پولیس کھڑی. یا اللہ یہ کوئی جھگڑا ہے کیا ہو گیا ہے؟ پولیس کھڑی ہے اتنے لوگ ہیں. اب اصل میرا آیا دیر سے ان دنوں ٹیوشن پڑھاتا تھا. ٹیوشن پڑھا کے جو آیا میں نے دروازہ کھولا ہے تو پھر شور. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے کوئی جھگڑا ہے. کہتے نہیں یہ عمران خان جو اٹھا ہوا ہے نا یہ وہ آیا ہے. میں نے کہا ہے کیا ہے اور تو تیری دیوار کے ساتھ تو اس کی گاڑی کھڑی تھی. ابھی بھی وہ اسی میں بیٹھ کے جا رہی چھت کے بغیر. آپ کو تو بڑا شوق ہوگا چلا گیا کہ آپ دیکھتی اسے خالہ. تو اب اس کے مقابلے وہ انہوں نے تو اب یہ کیا ہوا تھا ایک دفعہ تو آنا ایک دفعہ میں باری لگی ہوئی تھی خالہ. وقت سے پہلے تیار ہوتے تھے. اچھا پیسوں کے لیے؟ ہار جیت کوئی نہیں بس ایک دفعہ جو بنائی. انڈا سمجھ کے جی بنو میں کسی ہندو کو مغز کھلایا تھا. سمجھ رہا تھا کہ انڈا ہے اور آپ نے اس کو مغز کھلایا تھا. وہ کیسے خالہ؟ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ہمارے گھر میں پلاؤ پکا. اچھا محرم تھا جی. پلاؤ پکا تو میرے بھائی کا ایک دوست تھا وہ اس کو کہتے یار آج تو تم نے کچھ پکایا ہی ہوگا نا. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کچھ پکایا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں. اچھا پکا تھا بڑے گوشت کا پلاؤ. اچھا وہ تو نہیں کھاتے ہیں. بڑے گوشت کا پلاؤ تھا. اس کو کہا یار پلاؤ پکا ہے اگر کھائے تو. جی کہتا لا
اچھا اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بڑے گوشت اچھا کھا کے اچھا کچھ دن گزرے پھر کہتے یار پلاؤ بڑا مزیدار تھا راجا ایک دفعہ پھر ویسا پلاؤ کھلا. اچھا اس نے کہا اچھا محرم تو آئے نا, اچھا پیچھے تو جاتا نہیں تو پلاؤ مانگتا. جی اچھا. اور وہ ہندو تھا اور وہ بڑا گوشت کھا گیا تھا. دیکھو اتنی دوستیاں ہوتی تھی نا, جی اتنی دوستیاں ہوتی تھی نا, یہ ہندوؤں کی شادیاں ہوتی تھی, ان کو پتہ تھا ہمارا کھانا نہیں کھائیں گے, بلاتے تھے. جی اور لڈو جی 11 لڈو ان کی برادری کے ہوتے تھے, وہ ہمارے گھر آتے. اچھا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کیا اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ ہاں خود بناتی ہیں؟ چائے میں اپنی کسی اچھا خود بناتی ہیں. بناتی ہوں. کتنے بجے اٹھتی ہے خالہ؟ پہلے 4 بجے جی. اب 5 سوا 5 بجے. اچھا پھر نماز پڑھ لیتی ہوں. میں باہر لا کے بیٹھ جاتی ہوں برآمدے, سارے سوئے ہوتے ہیں. اچھا بہو اور بیٹا سوئے ہوتے وہ ہیں. میں جاتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہاں کہ اس عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خود چائے بنا کے آپ پیتی ہیں خالہ. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. کپڑے ابھی تک اپنے ہاتھ کے دھلے پہنتی نہ ہوں. لگے خالہ. صفائی بستر اپنے ہاتھ سے, چرپائی بھی اپنے ہاتھ سے, بسترا بھی. ماشاء اللہ. عائشہ بھی میرے پاس سوتی ہے. اچھا پوتی آپ کی؟ عبداللہ بھی میرے پاس ہے. اچھا پوتا بھی آپ کے ساتھ صفائی ہوتی ہے. اچھا یہ دونوں میرے پاس ہوتے ہیں. اچھا بس خالہ جی آپ بہت دن سے نہیں آئی نا, میں بہت پریشان تھی. میں نے کہا خالہ کو اللہ خیر کرے, طبیعت ٹھیک ہے ان کی, کیوں نہیں آ رہی؟ ایک تو کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے گھر بھی نہیں. اچھا بڑے کے چلی گئی ہوں اور چھوٹے بھائی کے نہیں گئی. عید پہ آصف گیا ہے تو آصف کو میں نے کہا ہے یہی جو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے. اللہ نہ کرے کسی کو کسی وجہ سے ہو جائے جی وہ کہیں گے یہ آئی تھی. ہاں آپ کا نام لگ جائے گا خالہ. عید پہ کپڑے سلوائے تھے اب عید کے لیے؟ عید کے کپڑے تو سلوانے رہ گئے. میں نے خود جوڑا سیا تھا اپنا. خالہ ہاتھوں سے سیا تھا؟ مشین پہ. مشین پہ. یہ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں ہوتا, پہلے اللہ کا شکر ادا کر. یہ سے خالہ بہت بڑی بات اس ہے. نے آج تک ہاتھ پاؤں آپ کے ٹھیک رکھے ہیں. کوئی پچھلے دن سردیوں کے موسم میں ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں چائے سے روٹی کھا کے میں اور آصف ہم رات گزارتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, دودھ کی چائے پیے, چینی والی چائے پیے, سالن نہیں ہے تو کیا. وہ بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ کوئی تکلیف بھی انسان پہ آ جاتی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. خالہ یہ جو آج میں جو کچھ ہوں اللہ کے شکر پہ. اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا خالہ, سب کچھ بدل گیا اللہ کی مہربانی سے اور آپ کے صبر سے. خالہ آج میرا بیٹا ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے اس کو دیا, اللہ نے پوتا پوتی دی. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بیوی کو کہا ہے کہ جا خالہ ایسے نہیں پیے گی, اس کو دوائی پلا. تو مجھے دوائی پلا گئی. اللہ تعالیٰ خالہ ان کو بہت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت کے ساتھ رکھے اور آپ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے. بڑوں کا بہت. انڈیا کے عاموں میں بال ہوتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جس عورت کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ عظیم عورت ہے اور اس کے بارے میں میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, یعنی ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی. ان کا نام
محترمہ ممتاز ہیں اور ہم ان کو خالہ ممتاز کہتے ہیں۔ ان کو میں بچپن سے ہی جانتی ہوں، یہ ہمارے گھر آتی ہوتی تھی، ہماری اور ان کی ایک ہی دیوار تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، میری شادی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ لو بگیٹس لو، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈی خان شفٹ ہو گئی، ڈیرہ اسماعیل خان شفٹ ہو گئی اور اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ یہاں رہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے میرے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، تو پتہ پوچھتے پوچھتے یہ میرے تک پہنچ گئی اور اس طرح ان کا آنا جانا میرے پاس یہاں بھی شروع ہو گیا۔ میرے بچے ان سے بہت ہی پیار کرتے ہیں اور یہ تقریباً مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 15 دن بعد ہمارے بعد چکر لگاتی رہتی ہیں اور میرے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان سے کہانیاں سنتے ہیں اور ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تقریباً کافی 2-3 ماہ ہو گئے تھے، میں پریشان تھی، میں نے کہا اللہ خیر کرے، خالہ کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ پھر ان کے پاپا سے میں نے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ روڈ کے اوپر بھی خالہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، یہ عظیم عورت جو ہے یہ کافی پیدل چلتی رہتی ہیں، واک کرتی رہتی ہیں اور ان کی صحت کا راز بھی یہی ہے، پیدل چلنا، اپنے کام خود کرنا اور ایکٹیو ہو کے لائف انہوں نے گزاری اور بڑی سیکریفائس لائف گزاری ہے انہوں نے۔ تو میں ان کے گھر گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ناک کریں ان کے ڈور کے اوپر، پھر وہاں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بیمار ہیں۔ پھر میں نے رکشہ کیا اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو رکشے پہ بٹھائیں۔ میں چونکہ بائک پہ گئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، میں بائک پہ آ گئی اور ان کو رکشے پہ میں اپنے گھر تک لے کر آئی، اندر اپنے گھر لائی اور پھر ان کو بٹھایا، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا میں تو بیمار ہو گئی تھی کافی عرصے سے، میں اس لیے زیادہ چل پھر اب نہیں سکتی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ایسے انمول ہیرے جو ہیں وہ مشکل سے ہی ملتے ہیں اور کیوں نہ میں آج خالہ کی باتوں کو ریکارڈ کر دوں۔ تو 14 اگست کی آمد تھی، 14 اگست آنے والا تھا، جشن آزادی کی تیاریاں تھیں۔ 11 اگست کو میں نے خالہ کو اپنے گھر بلوایا تھا، یعنی ان کو میں لے کر آئی تھی اور میں نے ان کے ساتھ باتوں کی شیئرنگ شروع کر دی۔ شیئرنگ کے دوران ہی بس ان کے ساتھ باتیں تو ہوتی رہیں، یعنی کہ کبھی کون سا ٹاپک، کبھی کون سا ٹاپک، کبھی کون سا ٹاپک، تو بڑی مشکل سے ہم نے ان کو جو ہے نا کچھ سٹریم لائن میں لانے کی کوشش کی ہے۔ اور میری بچی جو ہے چھوٹی، اس نے ساری اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بائی چانس آج جب فائنل اس نے مجھے دکھایا تو کہیں سے بس ٹچ موبائل پہ نا اس کا بٹن پریس ہو گیا اور وہ ساری جو ہے نا جو ایڈیٹنگ ہوئی تھی وہ ساری ڈیلیٹ ہو گئی۔ وہ جو 3 دن کی اس کی محنت تھی وہ ساری رائے گاں چلی گئی اور اس کو بڑا افسوس ہوا، مجھے بھی بہت افسوس ہوا کیونکہ میں اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر ضرور ہو۔ پھر میں نے بیٹی سے کہا، اس نے کہا کہ ماما میں نا اس کو ضرور انشاءاللہ دوبارہ سے ٹرائی کرتی ہوں۔ تو ابھی آپ بلیو یہ کریں کہ اس وقت رات کے 3:30 بجے ہوئے ہیں اور ہم نے ابھی اس کو پھر فائنل کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں سنیں اور دیکھیں کہ کیسے لوگ جو ہے وہ صبر و شکر سے وقت گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ان پہ اچھا وقت دلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس عورت سے میں نے صبر سیکھا ہے، برداشت سیکھا ہے۔ واقعی ایسے عظیم اور انمول ہیرے دنیا میں کمی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انمول ہیروں کی قدر کرنا سکھائے، آمین۔